السلام علیکم جی. نئے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے اپنے عہدے کا حلف تو نہیں اٹھایا لیکن اپنے عہدے کا چارج لیتے ہی دو سمبولک موومنٹ کی ہیں. اچھا، دو سمبولک موومنٹ کیا ہیں کہ ایک تو وہ مشرقی بارڈر پہ گئے ہیں اور کشمیر کے ایل او سی پہ جا کے انہوں نے کہا گیا ہے. باجوہ صاحب کو جب آئے تھے تو اس وقت ان کی ٹیم نے بہت بڑا چورن ہمیں بیچا تھا کہ جناب ان کی بہت زیادہ لمبی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کشمیر کے بارڈر کی متعلقہ کمانڈ کے اوپر رہی ہے، تو یہ تو جناب کشمیر یہ کر دیں گے. تو وہ کشمیر کا سٹیٹس ختم کروا گئے. بہت سارے لوگ اس کا مدعا عمران خان پہ ڈالتے ہیں. عمران خان اتنے ہی حصے دار ہیں جتنا پاکستان کے دفتر خارجہ، پاکستان کی خارجہ پالیسی چلانے کے اندر ذمہ دار ہے. انڈیا کی طرف سے کشمیر کو ضم کر لینے کے بعد جناب باجوہ صاحب کا بھاگ کے انڈیا کے ساتھ سیز فائر ایگریمنٹ کر لینا جو ہے وہ اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ عمران خان سے زیادہ باجوہ صاحب کا ڈاکٹرائن کا کارنامہ تھا. اور ویسے بھی جو خفیہ مذاکرات ہو رہے تھے وہ تو ادھر سے سویلین ہوتے تھے پرلی طرف سے جو تھے، اور ادھر سے جناب ہمارے جو تھے وہ اعلیٰ افسران ہوتے تھے. تو پھر جیتتے تو پھر سویلین ہی ہے نا، تو پھر وہ جیت گئے. اور یہ ہمیں لوری دی جاتی رہی باجوہ صاحب کے پورے دور کے اندر کہ دیکھیں ایل او سی کے اوپر ایک گولی نہیں چل رہی. ہمارے دوست ممتاز بھٹی صاحب بھی بار بار اپنے ولاگ کے اندر کہ دیکھیں انہوں نے کیسا سیز فائر ارن کیا ہے. بھائی انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا ہے، اس کے بعد تو ان کے حق میں جاتا ہے نا سیز فائر. تو پھر وہ یاد آ جاتا تھا اقوام متحدہ کی رپورٹ جس کا کدی ذکر نہیں کرنا تسی، جو ابھی تک اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے. وہ امن فوج جو تھی نا وہ کانگو میں گئی تھی نا شاید، کوئی کانگو میں کچھ سونے وونے کا ہتھیار کے بدلے کوئی لین دین کا معاملہ تھا. بڑی خوفناک رپورٹ ہے، اس کے اندر نام بھی دیے ہوئے ہیں. مینوں کی پوچھ دیو ایڈی ہمت ہے آپ جا کے پڑھ لو، ایڈی تھانوں شوق پہ آیا تھے وہ بھی تھا. لیکن باجوہ صاحب کا یہ کارنامہ کہ جناب انہوں نے بھارت کے ساتھ سیز فائر کیا، وہ بھارت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا گیا. وہ سیز فائر اگر میں آپ سے عرض کروں تو وہ جو تھا، میرا مطلب اس وقت تو بھارت کو سیز فائر کی ضرورت تھی نا، اس نے کشمیر کا سٹیٹس بدل دیا تھا. تو اس کے لیے ہم نے اور آپ نے عمران خان کو ذمہ دار ٹھہرانا، عمران خان کو کشمیر فروش کہنا ہے، گالیاں دینی ہیں اس کو. ہاں بالکل وہ ٹھیک ہے نا، باجوہ صاحب کو کچھ نہیں کہنا، لیکن میں حقائق کو آگے پیچھے رکھتا جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. اب جناب یہ ہے، ویسے اس حوالے سے ابھی تک عمران خان نے باجوہ صاحب کے بارے میں کچھ کہا کیوں نہیں؟ تسی دسو گا بھلا. بہت ساری چیزیں تبدیل ہونی ہیں اور ان چیزوں کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ 10 دسمبر کے بعد بھی تبدیل ہونی ہیں، کیونکہ 10 دسمبر لاسٹ ورکنگ ڈے ہوگا لالہ صحرائی کا. ٹھیک ہے، انہوں نے گزارش کی تھی کہ ان کی کچھ فیملی میں کوئی شادی ہے، صاحبزادی کی میرے خیال شادی ہے، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، اس لیے اس حوالے سے کوئی غلط بات نہیں کی جائے گی یا کرنے دی جائے گی. ٹھیک ہے، اگرچہ دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں کرنے اور کروانے کا ان کو پورا حق ہے تو وہ ان کا ظرف رہے، لیکن تو انہوں نے وہ کرنا تھا، کوئی رخصتی وغیرہ کی تھی تو انہوں نے کہا اتنے عرصے کے لیے ان کو سرو کرنے دیا جائے، تو وہ 10 اگست کو ریٹائر ہو جائیں گے. اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سامنے آتی ہوئی نظر آئیں گی. ابھی تو باجوہ صاحب گئے ہیں تو ان کے بارے میں عمران احمد خان نیازی صاحب کی زبان کھلی ہے. ابھی تو 10 دسمبر کے بعد عمران احمد خان نیازی اینڈ کمپنی جو ہے وہ لالہ صحرائی کے بارے میں بھی بات کھولے گا، کیونکہ ہلکی پھلکی ڈھولکی بجانی شروع کر دی ہے ان کے ولاگرز نے کہ بیسیکلی تو پنکی پیرنی جو تھی وہ لالہ صحرائی کی دریافت تھیں، اور انہوں نے عمران احمد خان نیازی صاحب سے ان کو متعارف کروایا تھا. اور انہوں نے تو متعارف کروایا تھا کہ جھاڑ پھونک کروا لیا کریں. وہ لالہ صحرائی ذرا پیر پرست آدمی ہے نا، تو انہوں نے کہا پہنچی ہوئی خاتون ہے، تو عمران خان صاحب نے انہیں بنی گالا پہنچا دیا پہنچی ہوئی خاتون کو. بہت پہنچی ہوئی خاتون ہے، تو انہوں نے کہا چلیں ان کو مزید آگے پہنچاتے. تو ایویں ایکسٹمپور جگت آ گئی سی، تو قطن مائنڈ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، نہ مائنڈ کرنی ہے نہ آگے کوٹ کرنی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر پارٹی اپنے ساز و سامان کی خود ذمہ دار ہوگی نقصان کی. تو وہ جناب جو تھا وہ اس طرح کی چیزیں دریافت کرتے رہتے تھے. لالہ صحرائی تو یہ شف والا جو فراڈیا ہے اس سے بھی پھونکے مرواتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. وہ ان کا باقاعدہ ان کے ساتھ تصاویر شف نے شیئر کی ہوئی ہیں. وہ جو
تکشف جو کرتا ہے وہ والا فراڈیا جو ہے وہ اس کی بھی وہ کرتے ہوئے پائے گئے وہاں پہ، اگرچہ اس فراڈیا کے پیچھے بہت سارے جو غیر مقلد ہیں میرے جیسے وہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میرے جیسے غیر مقلد آہو سمجھ گیا نا، جنہ کو میں غیر مقلد ہوں اسی طرح کا وہ ہوگا، تو وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی گھوم گھوم کے وار کرتے رہتے ہیں، لیکن یار کیسا پیر ہے جس کو فراڈ لگا گئے، کوئی پتہ نہیں اس نے پارٹیوں سے پیسے پورے کرنے اور کہا گیا ہو کہ وہ فلانا جو میرا مرید تھا وہ میرے ساتھ 25 کروڑ کا فراڈ کر گیا تاکہ کوئی پارٹیاں پیسے آپس میں چندہ کر کے تو میرے 25 کروڑ پورے کر دینا، اس طرح کے ایسے بھی ہوتے ہیں نا، تو ہوگا۔ تو بہرحال وہ فراڈ جو اس کے ساتھ ہوا اور پھر مین اسٹریم میڈیا پہ رپورٹ ہوا تو وہ دوبارہ نہیں آیا، تاہم بات کہیں سے اور نکل جاتی ہے۔ وہ والا سر تھا ہمارے جو ایسٹرن بارڈر کے اوپر گئے اور انہوں نے جا کے ایک بات کہی کہ ہم جو ہے وہ گھس کے ماریں گے، یعنی کہ اگر ادھر سے کچھ ہوا تو ہم وار جو ہوگی یہ ہماری بھارت کی سرزمین پہ ہوگی، پاکستان کی سرزمین پہ نہیں ہوگی، یہ انہوں نے بات کہی، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے وہ 27 فروری والے واقعے کے اندر بھی جا کے گھس کے مارا تھا، اور وہ کل آ کے منہ کے پاس اور کہا تھا کہ تمہارے منہ پہ بھی مار سکتے تھے لیکن یہ دیکھو یہاں پہ مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے بندھے پتر بن کے رہو۔ اس دفعہ چین ہی نکلی انڈینس کی، ہے نا، چین ہی نکلی، آواز نہیں نکالی انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدل لی ہوگی۔ بہرحال اس دوران جو ہے وہ یہ جس دن وہاں موجود تھے اس دن دلی کے اندر جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کی 5 ریاستوں کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں ان کی وہاں پہ ایک میٹنگ بھی ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر سے افغانستان اور پاکستان مائنس تھے، لیکن افغانستان کے اندر امن کے حوالے سے ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان اور ترکمانستان اور قزاقستان، ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز تھے ان کا میزبان تھا اجیت ڈوول، ٹھیک ہے، ڈاکٹر اجیت ڈوول وہاں پہ موجود تھا اور ان کی میزبانی کر رہا۔ ان کی میزبانی میں کیا کیا کچھ ہوا ہوگا اور کیا کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا اس کے حوالے سے تو وہ بتائیں نا، جن کی اس پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ہم تو صرف واقعات پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر یہ بھی ہوا، لیکن اس سے ہٹ کے اس کے بعد وہ آج گئے ہیں جناب جنرل عاصم نصیر صاحب، میرے خیال عاصم منیر صاحب، عاصم نصیر ہمارے بھائی ہیں، ہیوی ایٹ قسم کے، لاہور کے جرنلسٹ ہیں۔ عاصم منیر صاحب جو ہے نا، حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ ویسٹرن بارڈر پہ گئے ہیں افغانستان کے اوپر، اور ان کے وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے بیان دیا۔ یہ بہت سمبولک بیان ہے، دونوں بہت سمبولک بیان۔ جو ایک زوال کا آغاز ہوا تھا کیانی صاحب کے جانے کے بعد، اور جس کے اندر راحیل شریف نے اور یہ جو باجوہ صاحب ہیں، باجوہ ڈاکٹرائن والے، انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا، وہ بیان یہ تھا کہ یہ جو راحیل شریف تھے یہ جب سٹاف کالج کرنے گئے تھے کوئٹہ تو انہوں نے وہاں پہ ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا، اور اس ریسرچ پیپر میں انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ پاکستان کو باہر سے نہیں اندر سے خطرہ، یہ 93 کی بات ہے۔ اور اس کے اندر، اور جب انہیں یہ موقع ملا کہ وہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے پاکستان کے اندر کیانی صاحب کی کمان میں بھی اور کیانی صاحب کے بعد بھی بہت ساری ایسی ایتھنک کمیونٹیز کے اوپر حملہ کر دیا کہ جو پاکستان کے اندر باقاعدہ ایک جوائننگ فورس ہیں، جیسے پاکستان کے پختون ہیں، آپ ان کے طرز عمل سے اختلاف کر سکتے ہیں، وہ جس بھی منڈی کے جس بھی مارکیٹ کے اندر گھس جائیں 10 سال کے اندر وہ ساری مارکیٹ کے اوپر قابض ہو چکے ہوتے ہیں، کراچی سے لے کے لاہور تک، پشاور تک ان کا یہی ہے۔ اور ہزارہ جو کہ کبھی بھی پشتون نہیں ہیں، ہزارے یہ اپنے یہ ہری پور والے ہزارے جو ہیں یہ، لیکن ان کو انہوں نے مارجنلائز کر کے رکھ دیا ہوا ہے، کے پی کے ایک پختون صوبہ ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ پری ڈومیننٹلی اس کا نام پختونخوا ہو گیا ہوا ہے بھائی، ٹھیک ہے، لیکن حالانکہ اگر آپ کم از کم 40 سال پیچھے چلے جائیں، 50 سال پیچھے چلے جائیں تو ایسا نہیں تھا، تو یہ ہو گیا ہوا ہے۔ یہ ان کے اوپر تنقید کرنے کا ایک ہے، لیکن جو ان کی اس ملک کے ساتھ یا اس وطن کے ساتھ جو لائلٹی ہے اور جس طرح وہ ایک بائنڈنگ فورس ہیں، بہت سارے ایسے کام جو کہ ہمارے یہاں کے لوکل لوگ نہیں کرتے، ہارڈ جابز جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو گاڑی کی نکڑ کے اوپر کھڑا ہوا پختون کوئی نہ کوئی کام کرتا ہوا مل جائے گا۔ ریشو وائز سب سے کم جو بھکاری ہیں وہ اس کمیونٹی کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ کام کر کے کھانے کے عادی ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے. اور میرا مطلب ہے ان کی جو پاکستان کے ساتھ اگر انہیں عہدہ دے دیا جائے یا کوئی ذمہ داری دے دی جائے تو ان کی جو ہے وہ لائلٹی بھی اپنی جگہ کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بیوروکریسی میں نہ ہو ورنہ وہ اعظم خان بن جاتے. تو یہ ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا, اور بھی مختلف لوگوں کے اوپر حملہ کیا گیا, جس کے آج تک ہم شعلے جو ہیں وہ ہمیں تپش محسوس ہو رہی ہے. اور ان شعلوں ایسے آگ بھڑکائی گئی جس کو بجھانے کے لیے ہمیں اپنے قیمتی جوانوں کا خون دینا پڑ رہا ہے. آج کی ڈیٹ تک بھی یہی سلسلہ جاری ہے. لیکن یہ سلسلہ شروع تب ہوا تھا کہ پاکستان کو اندر سے نہیں, باہر سے نہیں, اندر سے خطرہ ہے. اور چونکہ باہر والے مارتے بہت تھے تو پھر راحیل شریف صاحب جاتے جاتے انگور انڈا بھی بخش کے امریکیوں کو افغانستان کا حصہ بنا گیا. حالانکہ افغانستان ہم سے 1 انچ بھی نہیں لے سکتا تھا یار, اف اٹ کمز ٹو فائٹنگ. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے وہ مطلب کہ وہ بھی دے گئے. تو باہر سے اتنا ڈر لگتا تھا ان دونوں کو, راحیل شریف کو بھی اور قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی. باجوہ صاحب آزاد کشمیر کا جو اسٹیٹس ہے وہ بخش گئے انڈیا کو. تو اب دیکھیے عاصم منیر صاحب کا مشرقی بارڈر پہ جا کے یہ کہنا اور مغربی بارڈر پہ جا کے پھر ایک اور بات کہنا, وہ بیان میں دیکھ نہیں پایا, لیکن وہاں پہ بھی بڑا سمبولک بیان دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو پالیسی شروع کی تھی کہ پاکستان کو باہر سے نہیں اندر سے خطرہ ہے, حافظ عاصم منیر شاہ صاحب کی آمد کے ساتھ ہی اس کے بھی وائنڈنگ اپ ہونے کا پروسیس شروع ہو گیا. اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جب تک حافظ صاحب کا ٹرم ختم ہوگی, ان کا ٹینیور ختم ہوگا, تو یہ باجوہ ڈاکٹرائن اور راحیل شریف کا اندر سے خطرے والا باہر سے خطرے والا نہیں اندر سے خطرہ والا ڈاکٹرائن بھی پوری طرح وائنڈ اپ کیے جا چکے ہوں گے. میں ایز اے پاکستانی, ایز اے نیشنلسٹ پاکستانی, پیٹریوٹ پاکستانی جو ہے اس تبدیلی کے اوپر بہت خوش ہوں اور اطمینان محسوس کرتا ہوں. آپ کیا محسوس کرتے ہیں آپ نے نیچے آ کے لکھ دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.